إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس رب دو جہاں نے ہمیں اور آپ کو اپنی گھروں میں سے ایک گھر میں جمعہ کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق دی. درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالی نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر بات کی جائے گی وہ موضوع ہے فضائل و مناقب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے ان کے فضائل و مناقب میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. قبل اس کے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، لفظ صحابی کی تعریف کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ صحابی کسے کہتے ہیں یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ گئی تو آگے کی باتوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. اگر ہم کتب حدیث کا مطالعہ کریں، احادیث کی کتاب اور شروحات پڑھیں تو ائمہ اکرام نے اپنے اپنے اعتبار سے صحابی کی تعریف کی ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ ان تمام تعریفات میں جو ہم طلاب کے ہاں، ہم طالب علموں کے ہاں جو سب سے زیادہ متداول ہے، سب سے زیادہ معروف و مشہور ہے، وہ تعریف حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی ہے. آپ کہتے ہیں صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الایمان. صحابی وہ ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اسی ایمان پر اس کی موت ہوئی ہو۔ جان لیجیے آپ، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان ہی پر اس کی موت ہوئی ہو۔ یعنی اگر کسی نے نبی کی وفات کے بعد ایمان لایا وہ صحابی نہیں ہو سکتا، یا نبی کے زمانے میں ایمان لایا اور آپ کی وفات کے بعد اسلام سے پھر گیا وہ بھی صحابی نہیں ہو سکتا۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی یہ تعریف بڑی جامع اور معروف و مشہور تعریف ہے کہ ہر وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اسی ایمان پر اس کی موت ہوئی ہو وہ صحابی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ایسا موضوع ہے جس پر آپ 12 جمعہ کے خطبے، علماء کی تقریریں، دروس و محاضرات سنتے رہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں اتنی زیادہ باتیں کی جاتی ہیں؟ اس کے چند ایک بنیادی وجوہات ہیں۔ ان میں پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہو گئی اور دین اسلام میں فتنے کے دروازے کھل گئے تو بہت ساری گروہ اور جماعتیں ایسی رونما ہوئی جنہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تنقیص کی اور بعد نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو نعوذ باللہ کافر قرار دیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اسی ماہ محرم میں جو ابھی گزرا ہے آپ دیکھیں روافض کی مجلسیں لگتی ہیں، شیعوں کی مجالس سجائی جاتی ہے اور وہاں کھلے عام بیٹھ کر کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر تبرہ کیا جاتا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر کفر کے فتوے دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ شیعوں کی بعض کتابوں کا مطالعہ کریں، شیعوں کی بعض کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان کے کتاب کے اندر باضابطہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو آخری امام تھے حسن عسکری، ان کا جب بیٹا محمد بن حسن العسکری آئے گا تو وہ آنے کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کی قبر سے نکالے گا اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نکالنے کے بعد انہیں مدینے میں سرعام سزائے دے گا۔ یہ صحابہ کے خلاف یہ شیعوں کے عزائم ہے، اور معذرت کے ساتھ اہل سنت کے بھی بعض علماء کو ہم نے اسی راہ پر چلتے دیکھا ہے۔ بڑے معروف و مشہور عالم دین ہے، جو بھائی سوشل میڈیا سے جڑے ہیں یا جو بھائی اخبار رسائل و جرائد پڑھتے ان کے علم میں ہوگا، ابھی کچھ دن پہلے لکھنؤ کے دارالعلوم ندوہ کے بہت بڑے عالم دین، میں نام تک اس شخص کا لینا نہیں چاہتا، وہ آدمی جس کا نام اگر آپ سنیں تو سلمان ندوی ہے، وہ اپنی ایک تقریر کا عنوان قائم کرتا ہے نعوذ باللہ کہ منافق صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ منافق صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے صحابی کی تعریف اسی لیے آپ کو بتلائی کہ جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہوگا، جو صحابی ہوگا وہ منافق نہیں ہوگا کبھی بھی۔ جس طرح دن اور رات برابر نہیں ہے، چاند اور سورج برابر نہیں ہے، ویسے ہی ایک منافق اور ایک صحابی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور مولانا سلمان ندوی قرآن مجید کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کے اپنی مطلب کی بات نکالتے اچانک ایک بات کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور میں جو لوگ سرکاری مولوی تھے، جملہ سنیے، یہی جملہ ہے ان کا، میرے پاس وہ ویڈیو بھی موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے سرکاری مولویوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ابو ہریرہ نے بنو امیہ کے ڈر سے 5000 حدیثیں چھپا لی، لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ صحابی جلیل محدث صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ علم چھپانے کا الزام لگاتے ہیں، اور ان کی کئی ایک تقریریں ہیں، آپ سنیے، جس میں وہ سرعام اہل سنت والجماعت کے مولوی ہے، یہ سرعام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اور تو اور پڑوسی ملک کا ایک بڑا مشہور شخص ہے
انجینئر علی مرزا، نوجوان اسے بڑا شوق سے سنتے ہیں۔ اس بدبخت نے بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تنقیص اور ان کی برائی کرنے میں کوئی موقع نہیں چھوڑا، کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ وہ تو آپ اٹھائیے سید ابو الاعلی مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت اٹھا کر کے دیکھیے، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کتنی غلاظتیں بکی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ تو صحابہ کے مناقب اور فضائل بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تمام اہل اسلام، اہل ایمان اور اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت برقرار رہے، صحابہ کی محبت باقی رہے۔ اور یاد رکھے، جو لوگ صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں در حقیقت وہ دین اسلام کی عمارت کو گرانا چاہتے ہیں۔ یہ دین ہم تک، آپ تک صحابہ کے ذریعہ پہنچا ہے۔ اللہ نے نبی کو دیا، نبی سے صحابہ نے سنا، صحابہ نے اپنے بعد والوں کو بتلایا اور بعد والوں نے ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ یہ در حقیقت دین اسلام کے دشمن ہے، یہ در حقیقت دین الہی کے دشمن ہے، یہ در حقیقت رب العالمین کے شریعت کے دشمن ہے، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم پر زبان درازیاں کیا کرتے ہیں۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے کچھ فضائل رکھوں۔ سب سے پہلے تو ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ تمام لوگ جن کے دلوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے تعلق سے بغض ہے، حسد ہے، نفاق ہے، انہیں میں بتلانا چاہوں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں ایک روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا مقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام ظالموں کو نصیحت کی ہے جو صحابہ پر زبان درازیاں کرتے ہیں، جو صحابہ اکرام کے خلاف اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں، چاہے وہ انجینئر علی مرزا ہو، چاہے وہ مولانا سلمان ندوی ہو، چاہے وہ ابو الاعلی مودودی ہو یا کوئی بھی ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دو، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہ کہو، نبی کے صحابہ اور ساتھیوں کو گالیاں نہ دو۔ تم میں کا ایک آدمی زندگی بھر عمل کر لے، صحابی نے جو نبی کے ساتھ ایک لمحہ وقت گزارا ہے، یہ تمہاری زندگی بھر کا عمل اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں، تمہارے زندگی بھر کے اعمال صحابہ کے اس ایک لمحے کا صلہ اور بدلہ اور اس کی برابری نہیں کر سکتے، اس کی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں، قرآن مجید سے میں نے اور سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم 4 نقاط میں نے یہاں نوٹ کیے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے فضائل اور مناقب میں۔ سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے میزان اور معیار قرار دیا ہے۔ میزان کیا ہے سمجھ لیجئے۔ آپ دیکھتے ہیں ابھی تو وہ الیکٹرانک ترازو آ چکا ہے جس پر سامان رکھتے ہیں اور وہ وزن اور قیمت ساری چیزیں بتلا دیتا ہے۔ پچھلے دور میں ابھی بھی بعض دکانوں میں آپ جائیے تو وہاں ترازو رکھا ہوا ہوتا ہے جس کے 2 باٹ ہوتے ہیں، جس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، 2 پلڑے ہوتے ہیں ترازو کے۔ ایک پلڑے میں آپ صحابی کا ایمان رکھیے یا صحابہ کا ایمان رکھیے، اور دوسرے پلڑے میں آپ اپنا ایمان رکھیے۔ اگر صحابہ کے ایمان کے برابر ہے آپ کا ایمان، تبھی اللہ تعالیٰ کے آپ کا ایمان قابل قبول ہے۔ اگر صحابی کا پلڑا بھاری ہو گیا آپ کے ایمان سے اور آپ کا ایمان ہلکا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ممکن ہے کہ پکڑ ہو۔ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے میزان اور معیار قرار دیا۔ قرآن مجید تلاوت کیجئے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر لوگوں نے ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح لایا، اگر لوگوں کا ایمان
صحابہ کے ایمان کی طرح ہے، اگر لوگوں کا ایمان ابو بکر کے ایمان کی طرح ہے، اگر لوگوں کا ایمان عمر فاروق کے ایمان کی طرح ہے، اگر لوگوں کا ایمان عثمان غنی کے ایمان کی طرح ہے، اگر لوگوں کا ایمان علی مرتضیٰ کے ایمان کی طرح ہے، اگر لوگوں کا ایمان امیر معاویہ کی طرح ہے، اگر لوگوں کا ایمان ابو ہریرہ کی طرح ہے، اگر لوگوں کا ایمان طلحہ کی طرح ہے، اگر لوگوں کا ایمان زبیر کی طرح ہے، اگر لوگوں کا ایمان عبد الرحمن بن عوف کی طرح ہے، تو اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تمہارا ایمان اللہ کے یہاں مقبول ہے، ورنہ یاد رکھو تم اختلاف میں ہو، تم ہدایت کی راہ پر نہیں۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم وارضا ہمارے لیے میزان اور معیار قرار دیا ہے۔ ہر آدمی، ہر نوجوان جو یہاں بیٹھا ہے، ہر وہ شخص اپنے ایمان کا جائزہ لے کر کے دیکھے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا ایمان کیسا تھا۔ آئیے قرآن مجید کی آپ تلاوت کیجئے، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں، آیت نمبر 12 پڑھیے، اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ جیسے ایمان لائے تم ویسے ایمان لے آؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ در حقیقت جو صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاتے یہ بے وقوف ہے اور ان کو معلوم نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر ایک بڑا جامع نقطہ ہے جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ اس دور کے جو منافقین مکے میں رہتے تھے، مدینے کے اندر رہا کرتے تھے، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ یہ جیسے بیوقوف لوگ ایمان لے آئے، آپ کو نبی مان لیا، ہم بھی ویسے ایمان لائے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ در حقیقت بیوقوف ہے، یعنی جو صحابہ کی تنقیص کرنے والا ہے، جو صحابی کی برائی کرنے والا ہے، جو صحابہ پر زبان دراز کرنے والا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پلڑے درجے کا بیوقوف اور جاہل قسم کا انسان ہے۔ یہ اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کی۔ اور ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ یا رب، ایمان کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بڑا معروف واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو۔ لڑکی کے باپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو۔ جلیبیب کون ہے؟ مدینے کے ایک غریب آدمی ہے، وہ جو لاکھوں کروڑوں لٹا کر کے بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ وہ ذرا سن لے میرے نبی نے کیا کہا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو۔ کہتے ہیں میں بیوی سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ گھر پہنچا، بتایا اپنی بیوی کو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب نامی آدمی سے کر دو۔ تو ان کی بیوی کہتی ہے جلیبیب سے؟ جلیبیب سے نکاح کرنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہتی ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے نہیں کر سکتی، جلیبیب ایک غریب آدمی ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، میں اپنی بیٹی کو نکاح میں کیوں دوں؟ اللہ اکبر۔ ہم اپنا ایمان دیکھیں، ہمارا ایمان کیا ہے؟ معذرت میں نوجوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، شریعت نے کہا داڑھی رکھو، تمہارے چہروں پر داڑیاں نہیں، یہی تمہارا ایمان ہے۔ شریعت نے کہا 5 وقت نماز پابندی سے پڑھو، تم 1 وقت نماز کے لیے نہیں آتے، یہی تمہارا ایمان ہے۔ شریعت نے کہا کہ حلال طریقے سے رزق کماؤ، تم حرام کمانے کا ہر راستہ تلاشتے ہو، یہی تمہارا ایمان ہے۔ آؤ اس خاتون کا ایمان دیکھو، ذرا دیکھو جلیبیب کا جس سے نکاح ہونے والا بچی کیا کہتی ہے۔ بچی نے اپنے ماں باپ کی باتوں کو سن لیا، اپنے بابا سے پوچھتی ہے بابا یہ بات کس نے کہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے کہا۔ اپنی ماں سے کہتی ہے اماں میرا نکاح جلیبیب سے کروا دیجئے، نبی کا یہ حکم ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے اللہ تعالی ہمیں ضائع اور برباد ہونے نہیں دے گا۔ بیٹی نے نبی کی بات سنی اور اپنے ماں باپ کو اس بات پر راضی کیا۔ یہ ایمان ہے در حقیقت، یہ ایمان ہے کہ نبی کی بات آ گئی، اب کائنات کا کوئی بھی مولوی ہو، کوئی بھی امام ہو، ہم اس کی باتوں کو، اس اللہ کے نبی کی باتوں کے سامنے نہیں رکھتے۔ یہی ہم اہل حدیثوں کا اصول ہے کہ ہم کائنات میں ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، حتیٰ کہ میرے والد کی بھی بات اگر اللہ اور رسول کی بات کے خلاف آ جائے،
باپ سے محبت اپنی جگہ، والد سے محبت اپنی جگہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنے باپ کی بات کو بھی ہم نہیں رکھتے. یہ ہمارا اصول ہے. بچی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اگر کہا ہے تو آپ نکاح کروا دیجئے، اللہ کے رسول ہمیں ضائع ہونے نہیں دیں گے. نکاح ہو گیا. ایک جنگ میں حضرت جلیبیب شہید ہو گئے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ جا کر کے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے آؤ، جو مسلمان شہید ہوئے تھے یا قتل ہوئے تھے. لوگوں نے ڈھونڈا، 2-3 مرتبہ آپ نے بھیجا. پھر آپ نے کہا کہ میں جلیبیب کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہاں ہے؟ دیکھا حضرت جلیبیب وہاں شہید پڑے ہوئے. اللہ کے نبی نے ان کو اپنے گود میں رکھا. آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے کہا جلیبیب منی وانا منہ، جلیبیب منی وانا منہ، جلیبیب میرا حصہ ہے اور میں جلیبیب کا حصہ ہوں، جلیبیب میرا حصہ ہے اور میں اس کا حصہ ہوں. اللہ کے نبی نے ان کے لیے برکت کی دعائیں کی تھی. کہتے ہیں مدینے کے اندر آج ہمارے سماج میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو سماج کی سب سے غریب عورت شمار کی جاتی. کہتے ہیں مدینے میں جلیبیب کی بیوی بیوہ ہونے کے باوجود اس سے زیادہ امیر عورت کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اتنی زیادہ مالدار خاتون کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا. تو اللہ کے نبی کے احکامات پر اگر ہم عمل کیجئے تو اللہ نے اس میں برکت اور خیر بھی رکھا ہے، خیر اور برکت بھی رکھا ہے. میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب باتیں آ جائے پھر اس کے بعد کسی اور امر کی گنجائش ہمارے پاس باقی نہیں رہنی چاہیے. تو اللہ نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار اور ترازو قرار دیا ہے، میزان قرار دیا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد یا جانے سے پہلے مسجد میں ہی ذرا بیٹھ کر کے سوچیں کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا، آج ہمارا ایمان کیسا ہے. جب کورونا کی مہاماری بڑھی تھی تو جب مسجدیں بند تھی تو ہر آدمی مسجد کے دروازے کی چکر لگاتا تھا. بھائی نماز کا موقع نہیں مل رہا ہے، نماز کا موقع نہیں مل رہا ہے. نماز کا مانو ایسا گویا کہ آج کے بعد ہم نے نماز نہیں چھوڑنی ہے. اور آج جب مساجد کھل گئی، معذرت کے ساتھ وہی 4-6 پرانے ہمارے بزرگوں کے چہرے اللہ ان پر رحم فرمائے جنہوں نے مسجد کو آباد کر کے رکھا ہے. کچھ نوجوان آتے ہیں، بقیہ تو ایسے ہیں دن رات ان کی صبح سے لے کر کے شام تک جو ہے وہ موبائل میں ختم ہو جاتی. وہ بیچارہ پریشان ہے کہ 2 GB 2.5 GB جو ملنے والا ہے میں نے ختم کیسے کرنا. اللہ کے بندے، تمہاری زندگی یہیں ختم ہو جائے گی، تمہاری زندگی یہیں ختم ہو جائے گی. تم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. کبھی غور کر کے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پوری زندگی کا سوال کر لے تو ہم اللہ کے کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کے کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ آئیے جو دوسرا نقطہ میں نے لکھا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے فضائل میں، وہ قرآن مجید کی ایک مکمل آیت ہے، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بے شمار صفات کا تذکرہ کیا ہے. آیت سنیے اللہ نے کیا کہا: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل الی آخر الآیہ. اللہ نے کہا محمد رسول اللہ. اللہ نے اس آیت میں گواہی دی کہ محمد جو ہے یہ اللہ کے رسول ہیں. محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، یہ صحابہ کی فضیلت ہے. اللہ نے جہاں گواہی دی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہی اللہ نے کہا کہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. اللہ نے گواہی دی کہ صحابہ کس کے ساتھی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رکوع کی حالت میں ہے، یہ سجدے کی حالت میں ہے، اور یہ ہمیشہ اللہ کی فضل اور اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ نے کہا کہ ان کے چہروں پر سجدوں کی وجہ سے نشان پڑے ہیں، جو پہچان ہے ان کی. اس کے بعد اللہ نے کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی مثالیں ان کی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. اس آیت میں اللہ نے صحابہ کی کتنی فضیلت بیان کیا. یہ پہلے اللہ نے کہا کہ محمد کے ساتھی در حقیقت کون ہے؟ صحابہ ہے.
تو اللہ نے صحابہ کو نبی کا ساتھی قرار دیا۔ یہ بات سمجھیے، ایک عام آدمی بولے کہ میں آپ کا دوست ہوں، اور اللہ تعالیٰ بولے کہ آپ میرے دوست ہیں یا میں آپ کا دوست ہوں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ میں کہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے صحابی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہی بات اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ محمد کے ساتھی صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یہ کافروں پر سخت ہے، کافروں پر سخت ہے صحابہ۔ معلوم ہے کتنے سخت ہیں؟ ایک نوجوان صحابی ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چہرہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ بدر کی لڑائی ہوتی ہے، جنگ بدر۔ بدر کی لڑائی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوتی ہے۔ 70 سے زائد کافروں کو قیدی بنایا جاتا ہے بدر کی لڑائی میں۔ ذرا غور سے سننا، یہ صحابہ ان کا ایمان کیسا تھا، یہ کیسے کافروں پر سخت تھے۔ کہتے بدر کی لڑائی میں جو قیدی آئے تھے انہیں ایک صحابی سختی سے باندھ رہے تھے۔ مصعب بن عمیر کا گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کا سگا بھائی ایک مسلمان کی قید میں ہے اور وہ مسلمان رسی ٹائٹ کر رہا ہے، تو مصعب بن عمیر اپنے مسلمان بھائی سے کہتے ہیں اللہ اکبر، سگا بھائی کافر ہے، دینی بھائی مسلمان ہے، اپنے مسلمان بھائی سے کہتے ہیں اس کی رسی ذرا ٹائٹ کر کے رکھنا، اس کی ماں بڑی پیسے والی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں اچھا فدیہ ملنے والا ہے۔ یہ ایمان ہے صحابہ کا، یہی کافروں پر سخت ہے صحابہ۔ سگا بھائی کافر ہے، مسلمان بھائی کو کہتے اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اسے سختی سے باندھنا، اس کی ماں تمہیں بہت موٹا پیسہ اور معاوضہ دے گی اپنے بیٹے کو یہاں چھڑوانے کے لیے۔ اللہ، یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ ہجرت کر کے آئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ یہاں مکے سے لوگ گھر چھوڑ کے مدینہ پہنچے، رہنے کو گھر نہیں، کھانے کو کھانا نہیں۔ آج ہمارے لیے کہا جائے کہ اللہ کے لیے سگریٹ چھوڑ دو، بس صاحب حرام نہیں ہے یار۔ اللہ کے لیے گٹکا کھانا چھوڑ دو، نہیں حرام نہیں ہے۔ اللہ کے لیے حرام کاروبار، سودی کاروبار چھوڑ دو، اللہ کے لیے زردہ پان کھانا چھوڑ دو، اللہ کے لیے گل کھانا چھوڑ دو، نہیں حرام نہیں ہے، وہ تو فلاں مولوی صاحب کو میں نے دیکھا ہے وہ تو کھاتے ہیں۔ بھائی مولوی آپ کا نبی نہیں ہے، وہ مولوی ہے، اس کے ایمان کا ایک معیار ہے، حلال و حرام طے کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور تمام نشہ والی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ آپ تھوڑا استعمال کریں یا زیادہ استعمال کریں۔ آدمی کیا ہے، اللہ کے لیے حرام نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ صحابہ جن پر آج یہ مولوی زبان دراز کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنی جائیداد چھوڑ دی، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا مکے کے اندر، اپنی آل و اولاد کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ کہاں ہے ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرف؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایمان ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ محال ہے میرے بھائی، بہت محال ہے۔ الا من رحم ربی، سوائے اللہ تعالیٰ کے رحم کے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی سعد ابن ربیع کو بنایا۔ سعد ابن ربیع مدینے کے ہیں، عبد الرحمن بن عوف مکے کے ہیں۔ سعد ابن ربیع حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو دیکھ لو، جو پسند آئے کہو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ میرے پاس 2 باغیچے ہیں، آؤ میں دکھاتا ہوں، تمہیں جو باغیچہ پسند آئے وہ باغیچہ تم رکھ لو اور تم تجارت کر کے مالدار ہو جاؤ مدینے کے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی آپس میں۔ آج ہماری محبت انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اس پر ایک جملہ بھی نہیں کہنا چاہتا، ایک بات بھی نہیں کہنا چاہتا۔ ہر آدمی کا دل یہ جانتا ہے کہ اس کی محبت اس کے خود کے سگے بھائی کے ساتھ کیسی ہے، دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ تو آپ چھوڑ ہی دیجئے، چھوڑ ہی دیجئے۔ آپ اپنی محبت کا جائزہ اپنے سگے بھائی سے لے کے دیکھیے کہ صحابہ آپس میں نرم دل تھے، ہم کتنے نرم دل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ بہرحال اللہ نے اس آیت میں صحابہ کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ حالت رکوع اور سجود میں رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک صفت بیان کی، اللہ کے فضل اور رضامندی کو کے طلبگار ہیں، یہ ہمیشہ کوشش کرتے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ پھر اللہ نے کہا سجدوں کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پر نشان بنے ہوئے ہیں۔
پھر اللہ نے کیا صفت بیان کی؟ صحابہ کی مثال توریت اور انجیل کے اندر بھی بیان کی گئی ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے صحابہ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا صحابہ کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے، اس درخت کی طرح ہے جو بالکل کمزور ہو، اس کے بعد وہ مضبوط ہو کے تناور ہو جاتا ہے اور پھلدار ہو جاتا ہے۔ صحابہ بھی ابتدائی دور میں کمزور تھے، آہستہ آہستہ یہ مضبوط ہوئے، اتنے مضبوط ہو گئے کہ صحابہ کو دیکھ کر کے کافر کے دل میں ہی صرف ان کے تعلق سے حسد اور بغض ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے۔ صحابہ سے بغض اور حسد رکھنے والا، اللہ نے کہا لیغیظ بہم الکفار، یہ کافر جو ہے اس تناور درخت کو دیکھ کر، صحابہ کو دیکھ کر کے غیظ و غضب اور غصے میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے صحابہ کے دشمنوں کو کافر قرار دیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، اگر سیدھے لفظوں میں کہا جائے تو، چاہے وہ جتنے مولوی ہو اس کائنات کے، جو بھی صحابہ کے دشمن ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، رافضی ہو، یا پھر اہل سنت والجماعت میں سے، اللہ نے اس کی مثال کافروں سے دی ہے۔ اگر اسی حال میں مر جائے بغیر توبہ کے تو آدمی کفر پر مرتا ہے۔ آئیے صحابہ کے تعلق سے تیسرا نقطہ جو میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اللہ صحابہ سے راضی۔ بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے، اور یہ بھی اللہ نے اعلان کر دیا کہ صحابہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں، میرا ایک سوال ہے، ہر آدمی اس لیے آیا ہے نا کہ میں جمعہ کی نماز پڑھ لوں، مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، مجھ سے اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ آپ اللہ کے راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں اعلان کر دیا کہ میں صحابہ سے راضی ہوں، میں صحابہ سے خوش ہوں، میں نے صحابہ کے لیے جنت مقرر کر دیا۔ آئیے قرآن پڑھیے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 پڑھیے۔ اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ، انصاری اور مہاجرین جنہوں نے ابتدائے اسلام میں ایمان لایا، وہ لوگ اور جو ان کے راستے پر چلے، یعنی بعد کے دور میں جو صحابہ ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ نے کہا ایسے راضی ہونے والے ان صحابہ کے لیے جن سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے نعمتوں والی جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا صحابہ کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو در حقیقت صحابہ اکرام پر تبرہ کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، چاہے ابو ہریرہ ہو یا معاویہ ہو رضی اللہ عنہم وارضا، یہ تمام صحابہ در حقیقت آسمان پر تھوکنے کے مترادف ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کے آسمان پر تھوکے تو وہ تھوک پلٹ کر اس کے منہ پر آتی ہے، ایسے ہی صحابہ کو برا بھلا کہنے والا اور ان کی تکفیر کرنے والا، در حقیقت تکفیر لوٹ کر اس کی طرف جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسے ہی سورۃ الفتح پڑھیے، آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، کہ جو لوگ بیعت رضوان میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں، اس دن تقریباً صحیح روایتوں کے مطابق 1400 سے 1500 صحابہ تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ان سب کو میں نے معاف کر دیا، ان سب کو میں نے معاف کر دیا، ان کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ اور قرآن مجید کی آیت پڑھیے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10، اللہ نے کیا کہا؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ اکبر، بڑی جامع آیت ہے۔ صحابہ کی تعریف میں میں سمجھتا ہوں یہ آیت کریمہ ایک مقام رکھتی ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10، اللہ نے کیا کہا؟ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ جتنے صحابہ ہیں، چاہے وہ ابتدائی اسلام میں ایمان لائے ہوں یا بعد میں ایمان لائے ہوں، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو یا کوئی ادنا سا صحابی ہو، كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی بھلائی کیا ہے؟ جنت ہے۔ آئیے ایک نقطے کی وضاحت کر دوں جو میں نے یہاں لکھا ہے، بڑا اہم نقطہ ہے،
اور آپ سب یہ نقطہ یاد کر لیں، جب بھی آپ کسی بدبخت کو سنیں کہ وہ صحابہ کی برائی کرتا ہے، وہ ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اور امہات المومنین پر اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، ان کی طعن و تشنیع کرتا ہے، تو ان سے ایک بات پوچھنا، جو میں نے آیت پڑھی تھی سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18، اللہ نے کہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ صحابہ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 جو میں نے پڑھی، اللہ نے اس میں کیا کہا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے عملوں سے بہت باخبر ہے۔ یہ دونوں آیتیں بتاتی ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ جانتا ہے جو ہو گیا وہ بھی، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، ان تینوں کا علم اللہ کو ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صحابہ کی آپس میں جو لڑائیاں ہوئی، جیسے حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان، حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان، تو ان لڑائیوں کو بنیاد بنا کر کے وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو ان سے ذرا پوچھنا، کیا اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی؟ کیا اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ صحابہ ایک دوسرے سے بحث بازی کریں گے؟ کیا اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ صحابہ ایک دوسرے سے لڑیں گے؟ اللہ کو علم تھا اس بات کا۔ اس کے بعد بھی اللہ نے کیا کہا، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، یا تو تم جھوٹے ہو یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جھوٹا ہے، تم فیصلہ کر لو کون جھوٹا ہے۔ اللہ کو تو معلوم تھا کہ صحابہ لڑیں گے، پھر بھی اللہ نے کہا ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کو معلوم تھا ان کی جنگیں ہوں گی، پھر بھی اللہ نے کہا کہ ان سے ہم نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اور آخری بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ صحابہ اکرام کا احترام کرے۔ صحابہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں اور ان کی عزت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ پہلی دلیل جو میں نے یہاں لکھی ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ اس دنیا میں اگر کوئی آئے ہیں تو وہ نبی کے دور کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئے، پھر جو ان کے بعد آئے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور قیامت تک جتنے ادوار آئیں گے، جتنی نسلیں آئیں گی، ان تمام ادوار اور نسلوں میں اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین دور اور سب سے بہترین لوگ اگر گزرے ہیں تو وہ صحابہ اکرام گزرے ہیں، ان سے بہتر آج تک اس زمین پر کوئی نہیں گزرا۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راہ میں سونا خرچ کر دو، اور میرے صحابی نے اللہ کے راہ میں ایک مٹھی جو خرچ کیا ہے اس کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم سب مل کر کے اگر ایک ایک پہاڑ اللہ کے راہ میں صدقہ کریں اور کسی صحابی نے ایک مٹھی صدقہ کیا ہے تو صحابی کو جو ثواب ملنے والا ہے ہم اور آپ اس ثواب کے ایک حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابی کی فضیلت ہے۔ اور ایک آخری بات صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے انصار صحابہ کے بارے میں کہا لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله، کہ انصار صحابہ سے محبت صرف ایمان والے کریں گے۔ یاد رکھنا ایمان والوں، اپنے دل میں کسی صحابی کے بارے میں تنگی نہ رکھنا، اپنے دل میں کسی صحابی کے بارے میں تنگی نہ رکھنا۔ صحابی سے محبت کرنے والا در حقیقت ایمان والا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا صحابی سے نفرت کرنے والا منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے، چاہے وہ سلمان ندوی ہو، چاہے وہ ابو الاعلیٰ مودودی ہو، یا چاہے وہ انجینئر علی مرزا ہو، یا زمین کا کوئی بھی ہو، نبی کے قول کے مطابق صحابی کا گستاخ، صحابہ کے لیے دل میں نفرت رکھنے والا منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے۔ اور کہا اللہ کے نبی نے جو صحابی سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابی سے بغض رکھے، نفرت رکھے، اللہ تعالیٰ اس سے بغض اور عناد رکھتا ہے، اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب میں۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ دعا کریں اللہ سے کہ الہ العالمین
تو ہم سب کے دلوں کو صحابہ کی محبت سے بھر دے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبت سے بھر دے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبت سے بھر دے۔ الہ العالمین تو ہمیں صحابہ کی سیرت پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمیں صحابہ کی سیرت پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ صحابہ کی عزتوں کا دفاع کرنے والا بنا کے زندہ رکھ۔ اللہ جسم کے خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہو اور اگر کوئی ملعون اٹھ کر صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے، اللہ تو ہمیں اتنی طاقت دینا کہ ہم اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے صحابہ کی دفاع کر سکے، اللہ صحابہ کا ہم دفاع کر سکے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔